اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنی کلاس کا آغاز سورۃ طور کے اہم مضامین کے خلاصے سے کریں گے۔ سورۃ طور قرآن مجید کی 52 نمبر پر آنے والی صورت ہے جو کہ مکی صورتوں میں شامل ہے۔ اس میں 49 آیات، 2 رکوع اور 312 الفاظ ہیں۔ یہ صورت مکہ مکرمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید مخالفت اور تکذیب کا سامنا تھا۔ اس صورت کا پہلا حصہ جو کہ آیات 1 to 8 پر مشتمل ہے، اس میں قیامت کی صداقت پر قسمیں کھائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مختلف چیزوں کی قسم کھاتے ہیں، جیسے طور، وہ پہاڑ جس موسیٰ علیہ السلام کو وحی دی گئی، لکھی ہوئی کتاب یعنی لوح محفوظ یا تورات، معمور گھر یعنی کعبہ یا بیت المعمور جو 7ویں آسمان پر ہے، بلند آسمان اور موجزن سمندر۔ یہ قسمیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قیامت برحق ہے اور مجرموں کو ضرور سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ اس صورت کا دوسرا حصہ جو کہ آیات 9 to 16 پر مشتمل ہے، اس میں قیامت کے دن مجرموں کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن آسمان شدت سے ہل جائے گا اور پہاڑ اڑنے لگیں گے۔ کفار کے لیے افسوس کا مقام ہوگا کہ وہ جس عذاب کا مذاق اڑاتے تھے وہ حقیقت میں ان پر آ چکا ہوگا۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جہاں انہیں شدید عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس دن آسمان تھرتھرانے لگے گا، یعنی قیامت والے دن آسمان کے نظم میں جو اختلال اور کواکب و سیارگان کی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے جو اضطراب واقع ہوگا، اس کو ان الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی یہ عذاب اس روز واقع ہوگا جب آسمان تھرتھرائے گا اور پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کر روئی کے گالوں اور ریت کے ذروں کی طرح اڑ جائیں گے۔ سورت کا اگلا حصہ جو کہ آیات 17 to 28 پر مشتمل ہے، اس میں جنت میں نیک لوگوں کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ایمان والوں کو خوشخبری دی گئی کہ وہ جنت میں ہوں گے جہاں انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ غم۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا اور انہیں جنت میں بہترین کھانے، مشروبات اور بیویوں کی نعمتیں دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیں گے، ان کے عمل سے ہم کچھ کم نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا گروی ہے، یعنی جن کے باپ اپنے اخلاص و تقوی اور عمل و کردار کی بنیاد پر جنت کے اعلیٰ درجوں پر فائز ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی ایماندار اولاد کے بھی درجے بلند کر کے ان کو ان کے باپوں کے ساتھ ملا دے گا۔ یہ نہیں کرے گا کہ ان کے باپوں کے درجے کم کر کے ان کی اولاد والے کم درجوں میں انہیں لے آئے، یعنی اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ 2 گنا احسان فرمائے گا۔ سورت کا اگلا حصہ جو کہ آیات 29 to 43 پر مشتمل ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور کفار کو چیلنج کیا گیا ہے۔ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگاتے تھے، کیا معاذ اللہ شاعر یا جادوگر ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ نہ تو قرآن جیسا کلام لا سکتے ہیں اور نہ ہی کائنات کے خالق ہیں۔ انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں؟ یعنی اگر واقع ایسا ہے تو پھر کسی کوئی حق نہیں ہے کہ انہیں کسی بات کا حکم دے یا کسی بات سے منع کرے۔ لیکن جب ایسا نہیں ہے بلکہ انہیں ایک پیدا کرنے والے نے پیدا کیا ہے، تو ظاہر ہے اس کا انہیں پیدا کرنے کا ایک خاص مقصد ہے۔ وہ انہیں پیدا کر کے یوں ہی کس طرح چھوڑ دے گا۔ سورت کا اگلا حصہ جو کہ آیات 44 to 49 پر مشتمل ہے، اس میں صبر اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا ذکر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ کفار کا مذاق اڑانا وقتی ہے، وہ جلد ہی اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ برحق ہے، لہذا صبر کریں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تو آپ اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر سے کام لیں، بے شک آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ صبح کو جب آپ اٹھیں اپنے رب کی پاکی اور حمد بیان کریں، اور رات کو بھی اس کی تسبیح پڑھیں اور ستاروں کے ڈوبتے وقت بھی۔ اس صورت میں قیامت، جزا و سزا، جنت اور جہنم کے مناظر بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے اور کفار کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ ایمان والوں کے لیے یہ صورت صبر، یقین اور اللہ تعالیٰ پر توکل کا
درس دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورہ نجم کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ سورہ نجم قرآن مجید کی 53 نمبر پر آنے والی صورت ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور 62 آیات، 3 رکوع اور 359 الفاظ پر مشتمل ہے۔ اس کا مرکزی موضوع توحید، رسالت اور قیامت ہے۔ یہ صورت مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی جب کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اعتراضات کر رہے تھے، خاص طور پر واقعہ معراج اور وحی کے بارے میں۔ سورہ نجم کا پہلا حصہ جو کہ آیات 1 to 18 پر مشتمل ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور معراج کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی فرماتے ہیں وہ اپنی خواہش سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے ہوتا ہے۔ پھر واقعہ معراج کا ذکر ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا اور سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جہاں انہیں اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیاں دکھائی گئیں۔ ارشاد ہوتا ہے، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے کہ تمہارے ساتھی نے نہ راہ گم کی ہے، نہ وہ ٹیڑھی راہ پر ہے اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں۔ تمہارا ساتھی کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو واضح تر کیا گیا ہے کہ نبوت سے پہلے 40 سال انہوں نے تمہارے ساتھ اور تمہارے درمیان گزارے ہیں۔ ان کے شب و روز کے تمام معمولات تمہارے سامنے ہیں، ان کا اخلاق و کردار تمہارا جانا پہچانا ہے۔ راست بازی اور امانت داری کے سوا تم نے ان کے کردار میں کبھی کچھ اور بھی دیکھا؟ اب 40 سال کے بعد جب وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو ذرا سوچو وہ کس طرح جھوٹ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ واقع یہ ہے کہ نہ وہ گمراہ ہوئے ہیں نہ بہکے ہیں، اور وہ گمراہ یا بہک کس طرح سکتے ہیں؟ وہ تو وحی الہی کے بغیر لب کشائی ہی نہیں کرتے، حتیٰ کہ مزاح اور خوش طبعی کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حق کے سوا کچھ نہ نکلتا تھا۔ اسی طرح حالت غضب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جذبات پر اتنا کنٹرول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی بات خلاف واقعہ نہ نکلتی۔ سورت کا اگلا حصہ جو کہ آیات 19 to 30 پر مشتمل ہے، اس میں مشرکین کے جھوٹے معبودوں کی تردید کی گئی ہے۔ کفار مکہ لات، عزا اور منات جیسے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس عمل کی سختی سے تردید فرمائی اور واضح کیا کہ یہ محض باطل نام ہے جن کے پیچھے کوئی دلیل نہیں۔ مشرکین کا یہ عقیدہ کہ یہ بت ان کے لیے سفارش کریں گے محض گمان اور وہم ہے۔ دراصل یہ صرف نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ان کے رکھ لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ یہ لوگ تو صرف اٹکل کے اپنی نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یقیناً ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ سورت کا اگلا حصہ جو کہ آیات 31 to 41 پر مشتمل ہے، اس میں کہا گیا کہ ہر انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا، ہر شخص کو اسی کا بدلہ ملے گا جو اس نے کمایا ہوگا۔ نیکی کا بدلہ نیکی اور برائی کا بدلہ برائی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی۔ سورت کا اگلا حصہ جو کہ آیات 42 to 55 پر مشتمل ہے، اس میں سابقہ قوموں کی تباہی کا ذکر کیا گیا ہے۔ قوم نوح، عاد، سمود، قوم لوط اور فرعون کے انجام کو بیان کیا گیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا اور عذاب میں گرفتار ہوئے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کرنے والی قومیں ہلاک ہو جاتی ہیں۔ سورت کا اگلا حصہ جو کہ آیات 56 to 62 پر مشتمل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ سجدے کی تاکید کی گئی۔ سورہ نجم کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی عظمت بیان کی گئی، انسان کو نصیحت کی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرے اور اس کی عبادت کرے۔ آخر میں ایک سجدہ تلاوت ہے جسے یہ پیغام ملتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے تابع ہے، لہذا اس کو سجدہ کرنا چاہیے۔ ارشاد ہوتا ہے، اب اللہ کے سامنے سجدے کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ یہ مشرکین اور مکذبین کی توبیخ کے لیے حکم دیا، یعنی جب ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کو ماننے کے بجائے اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور ہمارے پیغمبر کے واعظ و نصیحت کا کوئی ان پر اثر نہیں ہو رہا، تو اے مسلمانوں، تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک کر اور اس کی عبادت و اطاعت کا مظاہرہ کر کے قرآن پاک کی تعظیم و توقیر کا اہتمام کرو۔ چنانچہ اس حکم کی تعمیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے سجدہ کیا، حتیٰ کہ اس وقت مجلس میں موجود کفار نے بھی سجدہ کیا، جیسا کہ احادیث میں ہے۔ سورۃ نجم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، اللہ تعالیٰ کی قدرت، شرک سے اجتناب، اعمال کی جزا و سزا اور اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ یہ سورت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ القمر کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ سورت
اپنے پہلے ہی لفظ القمر چاند سے موسوم ہے، جو کہ سورت کی ابتدا میں مذکور معجزہ شق القمر یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سورۃ القمر مکی صورت ہے اور عام طور پر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے وسط میں نازل ہونے والی صورتوں میں شمار کی جاتی ہے۔ یہ صورت 55 آیات اور 3 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس صورت کا پہلا حصہ جو کہ آیات 1 to 5 پر مشتمل ہے، اس میں قیامت اور شق القمر کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ یہ وہ معجزہ ہے جو اہل مکہ کے مطالبے پہ دکھایا گیا۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، حتیٰ کہ لوگوں نے ہیرا پہاڑ کو اس کے درمیان دیکھا، یعنی اس کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف اور ایک ٹکڑا اس طرف ہو گیا۔ اس آیت میں قیامت کے قریب ہونے کی خبر بھی دی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے شق القمر کا ذکر بھی کیا گیا۔ کفار نے یہ معجزہ دیکھنے کے باوجود جھٹلایا اور کہا کہ یہ جادو ہے۔ سورت کا دوسرا حصہ جو کہ آیات 6 to 42 پر مشتمل ہے، اس میں سابقہ قوموں کے انجام کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا انجام بیان کیا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ دوسرے حصے کے پہلے حصے میں جو کہ آیات 9 to 17 پر مشتمل ہے، اس میں قوم نوح کے متعلق بیان کیا گیا۔ انہوں نے ہمارے بندے نوح کو جھٹلایا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اسے جھڑک دیا، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا، نتیجتاً طوفان آیا اور وہ تباہ ہو گئے۔ اور دوسرے حصے کا دوسرا حصہ جو کہ آیات 18 to 22 پر مشتمل ہے، اس میں قوم عاد کا ذکر کیا گیا۔ ہم نے ان پر نہایت تیز و تند آندھی بھیجی، ایک نہایت منحوس دن۔ قوم عاد نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت آندھی مسلط کر دی۔ تیسرا حصے میں قوم سمود کا ذکر کیا گیا جو کہ آیات 23 to 31 پر مشتمل ہے۔ ہم نے ان پر ایک زبردست چیخ بھیجی تو وہ بھوسے کی طرح بکھر گئے۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے اللہ تعالیٰ کی نشانی اونٹنی کے ساتھ زیادتی کی، نتیجتاً ایک زوردار آواز سے ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد قوم لوط کا تذکرہ کیا گیا جو کہ آیات 33 to 39 پر مشتمل ہے۔ ہم نے ان پر پتھروں کی بارش بھیجی مگر لوط کے گھر والوں کو بچا لیا۔ قوم لوط اپنی بدکاری کے باعث آسمانی پتھروں کی بارش سے ہلاک ہوئی۔ اس کے بعد قوم فرعون کا تذکرہ کیا گیا جو کہ آیات 40 to 42 پر مشتمل ہے۔ فرعون والوں کے پاس بھی تنبیہات آئیں مگر انہوں نے سب کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ فرعون اور اس کے لشکر کو سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ سورت کا تیسرا حصہ جو کہ آیات 17, 22, 32 اور 40 اس پر مشتمل ہے کیونکہ یہ بار بار دہرائی گئی آیت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، ہم نے قرآن پاک کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ آیت 4 مرتبہ دہرائی گئی ہے جس میں قرآن پاک کی آسانی اور اس سے سیکھنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس سورت کا چوتھا حصہ جو کہ آیات 43 to 48 پر مشتمل ہے، اس میں قیامت اور مجرموں کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ یقیناً گناہگار گمراہی میں اور بھڑکتی آگ میں ہوں گے۔ قیامت کے دن کفار کے لیے شدید عذاب ہوگا، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ سورت کا 5واں حصہ جو کہ آیات 49 to 55 پر مشتمل ہے، اس میں متقی لوگوں کے لیے خوشخبری دی گئی ہے۔ یقیناً پرہیزگار لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، ایک سچی عزت والی جگہ، غالب بادشاہ کے قریب۔ متقی افراد کو جنت میں بہترین نعمتیں ملیں گی اور وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے۔ اس صورت میں چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ قیامت کی یاد دہانی کروائی گئی۔ قوم نوح، عاد، سمود، لوط اور فرعون کی ہلاکت سے سبق سیکھنے کی تلقین کی گئی۔ قرآن پاک کی تعلیمات کو اپنانے کی دعوت دی گئی۔ قیامت کے دن مجرموں کی سخت سزا اور متقیوں کے لیے جنت کی بشارت دی گئی۔ یہ صورت بار بار انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتی ہے کہ وہ ماضی سے سبق لے، قرآن پاک کی نصیحت کو اپنائے اور آخرت کی تیاری کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ الرحمن کے مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ سورۃ الرحمن کے نام سے موسوم ہے جو اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم اور خاص نام الرحمن یعنی نہایت مہربان پر مشتمل ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا ذکر ہے، اس لیے اسے نعمتوں کی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مکی سورت ہے، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں بعثت کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس کا کچھ حصہ مدینہ میں بھی نازل ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر روایات کے مطابق یہ مکی ہے۔ یہ سورت 78 آیات اور 3 رکوع پر مشتمل ہے۔ سورۃ الرحمن اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں، اس کی قدرت کی نشانیوں اور آخرت کی جزا و سزا کا ذکر کرتی ہے۔ اس میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یعنی تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے 31 مرتبہ دہرایا گیا ہے تاکہ انسان اور جنات اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کریں۔
اس صورت کا پہلا حصہ جو کہ آیات 1 to 16 پر مشتمل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نعمتوں کا بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، رحمان نے قرآن پاک سکھایا۔ کہتے ہیں کہ یہ اہل مکہ کے جواب میں جو کہتے تھے کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی انسان سکھاتا ہے، اسی نے انسان کو پیدا کیا، یعنی یہ بندر وغیرہ جانور سے ترقی کرتے کرتے انسان نہیں بن گئے، بلکہ انسان کو اسی شکل و صورت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے جو جانوروں سے الگ ایک مستقل انسان ہے۔ انسان کا لفظ بطور جنس کے ہے اور اسے بولنا سکھایا۔ اس بیان سے مراد ہر شخص کی اپنی مادری بولی ہے جو بغیر سیکھے از خود ہر شخص بول لیتا ہے اور اس میں اپنے ما فی ضمیر کا اظہار کر لیتا ہے، حتیٰ کہ وہ چھوٹا بچہ بھی بولتا ہے جس کو کسی بات کا علم اور شعور نہیں ہوتا۔ یہ اس تعلیم الہی کا نتیجہ ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت قرآن پاک کی تعلیم ہے جو انسان کو ہدایت دیتی ہے، انسان کو پیدا کر کے اسے گفتگو اور علم عطا کیا جو اس کی برتری کا سبب ہے۔ سورت کا دوسرا حصہ، اس میں کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ آفتاب اور ماہتاب مقررہ حساب سے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ٹھہرائے ہوئے حساب سے اپنی اپنی منزلوں پر رواں دواں رہتے ہیں، ان سے تجاوز نہیں کرتے، اور ستارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں، یعنی سورج، چاند، ستارے، درخت سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں جو اس کی قدرت کا ثبوت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہیں وہ جہاز جو سمندروں میں پہاڑ کی طرح بلند چل پھر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ انسان سمندر میں جہاز چلا کر تجارت اور سفر کر سکتا ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، جو کچھ بھی زمین پر ہے سب فنا ہو جانے والا ہے، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی، یعنی دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ باقی رہے گی۔ سورت کے تیسرے حصے میں قیامت اور مجرموں کی سزا کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جنوں اور انسانوں کے گروہوں، ان قریب ہم تمہاری طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو فراغت نہیں ہے، بلکہ یہ محاورتاً بولا گیا ہے جس کا مقصد وعید و تحدید ہے۔ قیامت کا دن ایک یقینی حقیقت ہے جب سب کو حساب دینا ہوگا۔ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا، مطلب یہ کہ اگر تم قیامت والے دن کہیں بھاگ کر گئے بھی تو فرشتے آگ کے شعلے اور دھواں تم پر چھوڑ کر یا پگھلا ہوا تانبا تمہارے سروں پر ڈال کر تمہیں واپس لے آئیں گے، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ٹالنے کی تم قدرت نہ رکھو گے۔ اور قیامت کے دن گناہ گاروں کی شناخت واضح ہوگی اور انہیں سخت سزا دی جائے گی۔ ارشاد ہوتا ہے، گناہ گار صرف حلیہ سے ہی پہچان لیے جائیں گے، یعنی جس طرح اہل ایمان کی علامت ہوگی کہ ان کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، اسی طرح گناہ گاروں کے چہرے سیاہ، آنکھیں نیلگوں اور وہ دہشت زدہ ہوں گے۔ سورت کے چوتھے حصے میں جنت کی خوشخبری دی گئی ہے اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، 2 جنتیں ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، 2 باغ چاندی کے ہیں جن میں برتن جو کچھ ان میں ہے سب چاندی کے ہوں گے، 2 باغ سونے کے ہیں اور ان کے برتن اور جو کچھ ان میں ہے سب سونے کے ہوں گے۔ ان دونوں جنتوں میں 2 بہتے ہوئے چشمے ہیں، ایک کا نام تسنیم اور دوسرے کا سلسبیل ہے، اور یہ دونوں چشمے خوشی اور سکون کا ذریعہ ہوں گے۔ اور جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی جو جنتیوں کے لیے مخصوص ہوں گی۔ اور اس صورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو عزت و جلال والا ہے، مطلب ہے کہ اس کا نام ہمیشہ رہنے والا ہے یا اس کے پاس ہمیشہ خیر کے خزانے ہیں۔ بعض نے اس کے معنی بلندی اور لوء شان کے کیے ہیں، جب اس کا نام اتنا بابرکت یعنی خیر اور بلندی کا حامل ہے تو اس کی ذات کتنی برکت اور عظمت و رفت والی ہوگی۔ اس وقت کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کو دیکھ کر انسان کو شکر گزار اور نیک عمل کرنے والا بننا چاہیے۔ قیامت کے دن ہر کسی کو حساب دینا ہوگا اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ الواقعہ کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ سورۃ الواقعہ کہلاتی ہے جس کے پہلے لفظ جب واقعہ پیش آ جائے گا سے ماخوذ ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ عظیم واقعہ یعنی قیامت۔ یہ مکی صورت ہے اور عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے وسط میں نازل ہوئی۔ یہ صورت 96 آیات اور 3 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس صورت کا بنیادی موضوع قیامت، انسان کا انجام، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قرآن پاک کی سچائی ہے۔ اس صورت میں لوگوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کر کے ان کا انجام بتایا گیا ہے۔ سابقون، آگے بڑھنے والے نیک لوگ، اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے جنتی لوگ، اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والے جہنمی لوگ۔
سورت کا پہلا حصہ جو کہ آیات 1 سے 6 پر مشتمل ہے، اس میں قیامت کا منظر پیش کیا گیا ہے جب قیامت قائم ہو جائے گی۔ الواقعہ یعنی قیامت کا ہونا یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، یعنی قیامت کا آنا سچ ہے اور کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی۔ پستی اور بلندی سے مراد ذلت اور عزت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندوں کو یہ بلند اور نافرمانوں کو پست کرے گی، چاہے دنیا میں معاملہ اس کے برعکس ہو۔ اہل ایمان وہاں معزز و مکرم ہوں گے اور اہل کفر و عصیان ذلیل و خوار، جبکہ زمین زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی۔ زمین شدید زلزلے کی لپیٹ میں آ جائے گی، اس چیز کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے اور پہاڑ چورا چورا کر دیے جائیں گے، یعنی وہ مضبوط پہاڑ جو ہمیشہ سے انسانوں کو قائم نظر آتے ہیں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ دوسرا حصہ جو کہ آیات 7 سے 26 پر مشتمل ہے، اس میں انسانوں کے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اور تم 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ سابقون یعنی نیکیوں میں آگے بڑھنے والے، یہ جنت میں اعلیٰ مقام پائیں گے۔ اصحاب الیمین یعنی دائیں ہاتھ والے نیک لوگ، یہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اصحاب الشمال یعنی بائیں ہاتھ والے بدکار لوگ، یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ سابقون کا تذکرہ آیات 10 سے 26 تک ملتا ہے ہمیں، اور جو سبقت لے جانے والے ہیں وہی سبقت لے جانے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت، نیکی اور تقویٰ میں سب سے آگے رہے۔ ان سے مراد خاص مومنین ہیں جو ایمان قبول کرنے میں، سبقت کرنے اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو قرب خاص سے نوازے گا، وہ بالکل نزدیکی حاصل کیے ہوئے ہوں گے، یعنی ان کا مقام جنت کے اعلیٰ ترین درجوں میں ہوگا۔ یہ نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے، یعنی انہیں بہترین نعمتیں ملیں گی جو کسی نے کبھی نہ دیکھی ہوں گی۔ اس کے بعد اصحاب الیمین کا تذکرہ جو کہ آیات 27 سے 40 تک ہمیں ملتا ہے، اور وہ دائیں ہاتھ والے، کیا کہنے ہیں دائیں ہاتھ والوں کے، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے مگر سابقون کی طرح اعلیٰ درجے کے نہیں۔ وہ بغیر کانٹوں والی بیری کے درختوں میں ہوں گے، یعنی ان کے لیے ہر قسم کی راحت اور سکون ہوگا۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے اور بکثرت پھلوں میں جو نہ ختم ہوں نہ روک لیے جائیں، یعنی جنت میں ہر قسم کے لذیذ اور نایاب پھل ان کے لیے ہوں گے، یعنی یہ پھل موسمی نہیں ہوں گے کہ موسم گزر گیا تو یہ پھل بھی آئندہ فصل تک ناپید ہو جائیں۔ یہ پھل اسی طرح فصل گل و لالہ کے پابند میں نہیں ہوں گے، بلکہ ہر وقت دستیاب رہیں گے۔ اس کے بعد اصحاب الشمال کا تذکرہ آتا ہے جو کہ آیات 41 سے 56 تک ہے۔ اور بائیں ہاتھ والے، کیا ہیں بائیں ہاتھ والے؟ اس سے مراد اہل جہنم ہیں، جو لوگ کفر، سرکشی اور نافرمانی میں زندگی بسر کرتے رہے، جن کو ان کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے، جو ان کی مقدر شدہ شقاوت کی علامت ہوگی۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے گرم ہوا اور گرم پانی میں ہوں گے، یعنی ان پر جہنم میں گرم تیز ہوائیں چلیں گی اور کھولتا ہوا انہیں پانی دیا جائے گا، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں۔ مطلب یہ ہے کہ جہنم کے عذاب سے تنگ آ کر وہ ایک سائے کی طرف دوڑیں گے، لیکن جب وہاں پہنچیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ سایہ نہیں ہے، جہنم ہی کی آگ کا سخت سیاہ دھواں ہے، اور وہ سایہ بھی سکون دینے والا نہیں ہوگا بلکہ مزید تکلیف دہ ہوگا۔ سورت کا تیسرا حصہ جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ہم ہی نے تم سب کو پیدا کیا ہے، پھر تم کیوں باور نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ اس کی تخلیق خود ایک نشانی ہے، یعنی تم جانتے ہو کہ تمہیں پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، پھر تم اس کو مانتے کیوں نہیں، یا دوبارہ زندہ کرنے پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ بھی بتاؤ کہ تم جو کچھ بوتے ہو اسے تم ہی اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ یعنی زمین میں تم جو بیج بوتے ہو اس سے ایک درخت زمین کے اوپر نمودار ہو جاتا ہے۔ غلے کے ایک بے جان دانے کو پھاڑ کر زمین کے سینے کو چیر کر اس طرح درخت اگانے والا کون ہے؟ اچھا یہ بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو اسے بادلوں سے بھی تم ہی اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس پانی کو کھارا اور ناقابل استعمال بنا دے۔ سورت کا چوتھا حصہ، اس میں قرآن پاک کی سچائی اور موت کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ پس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے ستاروں کی قسم کھاتے ہیں۔ بے شک یہ ایک عظیم قرآن ہے، یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ برحق کتاب ہے۔ بس کیا تم ایسی بات کو سرسری اور معمولی سمجھ رہے ہو اور اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ جھٹلاتے پھرو؟ بس جب کہ روح نرخرے تک پہنچ جائے،
اللہ تعالیٰ موت کے وقت کے منظر کو بیان کر کے انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ جب جان نکل رہی ہوتی ہے تب کسی کا زور نہیں چلتا، بس جو کوئی بارگاہ الہی سے قریب کیا ہوا ہوگا۔ سورت کے آغاز میں اعمال کے لحاظ سے انسانوں کی جو 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں ان کا پھر ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ ان کی پہلی قسم ہے، یعنی مقربین کے علاوہ سابقین بھی کہا جاتا ہے کہ وہ نیکی کے ہر کام میں آگے آگے ہوتے ہیں، قبول ایمان میں وہ دوسروں سے سبقت کرتے ہیں، اپنی اسی خوبی کی وجہ سے مقربین بارگاہ الہی قرار پاتے ہیں۔ اور اگر وہ جھٹلانے والوں اور گمراہوں میں سے ہوا، یہ تیسری قسم ہے جنہیں آغاز صورت میں اصحاب المشأمہ کہا گیا، بائیں ہاتھ والے یا حاملین نحوست، یہ اپنے کفر و نفاق کی سزا یا اس کی نحوست عذاب جہنم کی صورت میں بھگتیں گے۔ اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت ایک یقینی حقیقت ہے جس میں زمین و آسمان کی ہر چیز تباہ ہو جائے گی۔ پھر انسانوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا گیا، سابقون، اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں۔ اس کے بعد موت کی حقیقت اور قرآن پاک کی سچائی کو بیان کر کے آخرت کی تیاری کا درس دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ الحدید کے مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ مدنی سورت ہے، اس میں 29 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں، اور اس کا بنیادی موضوع اللہ تعالیٰ کی عظمت، ایمان، انفاق یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا اور آخرت کی تیاری ہے۔ اس سورت کا پہلا حصہ جو کہ آیات 1 سے 6 پر مشتمل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور بادشاہت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی کائنات پر مکمل حکمرانی کا بیان ہے۔ ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے، وہی زندگی اور موت دینے والا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، آسمانوں اور زمین میں جو ہے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ زبردست با حکمت ہے۔ یہ تسبیح زبان حال سے نہیں بلکہ زبان مقال سے ہے، اس لیے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں بھی فرمایا، تم ان کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے۔ سورت کے اگلے حصے میں ایمان اور انفاق کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے مال کو اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہی کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لیا اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا ہے، یعنی یہ مال اس سے پہلے کسی دوسرے کے پاس تھا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمہارے پاس بھی یہ مال نہیں رہے گا، دوسرے اس کے وارث بنیں گے۔ اگر تم نے اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کیا تو بعد میں اس کے وارث بننے والے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے تم سے زیادہ سعادت حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر وہ اسے نافرمانی میں خرچ کریں گے تو تم بھی معاونت کے جرم میں ماخوذ ہو سکتے ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال ایک تو وہ ہے جو تو نے کھا پی کے فنا کر دیا، دوسرا وہ ہے جسے پہن کر بوسیدہ کر دیا، اور تیسرا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب دوسرے لوگوں کے حصے میں آئے گا۔ سورت کا تیسرے حصے میں قیامت کے دن مومن اور منافق کا انجام بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن مومنوں کے لیے نور ہوگا جبکہ منافق لوگ روشنی سے محروم رہ جائیں گے اور حسرت کریں گے کاش وہ بھی ایمان اور نیکی کے راستے پر ہوتے۔ قیامت کے دن تو دیکھے گا کہ مومن مردوں اور عورتوں کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا۔ یہ عرصہ محشر میں پلسرات میں ہوگا۔ یہ نور ان کے ایمان اور عمل صالح کا صلہ ہوگا جس کی روشنی میں وہ جنت کا راستہ آسانی سے طے کر لیں گے، اور فرشتے انہیں کہیں گے جو ان کے استقبال اور پیشوائی کے لیے وہاں ہوں گے، آج تمہیں ان جنتوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں ہمیشہ کی رہائش ہے، یہ ہے بڑی کامیابی۔ سورت کے اگلے حصے میں دنیا کی حقیقت کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ دنیا کی زندگی محض دھوکہ ہے، یہ کھیل تماشا اور زینت کے سوا کچھ نہیں، اصل کامیابی آخرت کی تیاری میں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، خوب جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا زینت اور آپس میں فخر و غرور اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا ہے۔ جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر جب خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں تم اس کو دیکھتے ہو، پھر وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رضامندی ہے، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی نہیں۔ سورت کے اگلے حصے میں تقویٰ، مغفرت اور کامیابی کا راستہ دکھایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تقویٰ اور انفاق کی نصیحت کرتے ہیں تاکہ وہ جنت کی راہ اختیار کریں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو دلیلوں کے ساتھ بھیجتا ہے تاکہ لوگ عدل و انصاف کے ساتھ زندگی بسر کریں۔
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا۔ یہ دگنا اجر ان اہل ایمان کو ملے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پہلے کسی رسول پر ایمان رکھتے تھے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے، جیسا کہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک دوسری تفسیر کے مطابق جب اہل کتاب نے اس بات پر فخر کا اظہار کیا کہ انہیں دگنا اجر ملے گا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے حق میں یہ آیت نازل فرمائی، اور تمہیں نور دے گا جس کی روشنی میں تم چلو پھرو گے، اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، دنیا کی حقیقت، قیامت کی تیاری اور ایمان و انفاق کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنا چاہیے، مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اور آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے، مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔